اچھا، اس دوران بہت سی شورشیں بھی برپا ہوئیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوتی ہے. تو یہ جب سارا معاملہ چل رہا تھا، اس دوران یہ ان کی کیا وجوہات ہوئی کہ لوگ مخالف کھڑے ہو گئے اور دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہونا شروع ہو گئے؟ دیکھیے یہ تو عین اس کی توقع کی جانی چاہیے. جب ایک تحریک بڑھ رہی ہے آگے اور عرب سے نکل کر عجم جا رہی ہے، تو قرآن کی زبان ایران کی زبان نہیں تھی، افغانستان کی نہیں تھی، ترکمانستان کی زبان نہیں تھی، آذربائیجان کی زبان نہیں تھی. تو وہ لوگ پھر اسلام کو سمجھتے نہیں تھے. جو عرب سمجھتے تھے، جو صحابہ کرام اور تابعین جس اسلام کو سمجھتے تھے، ان کا وہ فہم نہیں تھا، اور ان کے پیچھے اپنے پرانے تصورات اور آبا کا دین وہ موجود تھا. تو اگرچہ کہ حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ آگے پیش قدمی مت کرو جب تک کہ پرانے شہر کو مستحکم نہ کر لیا جائے. اور ایسا ایران میں ہوا کہ وہ آگے بڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، پہلے یہاں جو شہر فتح کیا ہے یہاں مسجد تعمیر کرو، مدرسہ تعمیر کرو، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو اور اسلام کی دعوت دو، اس کے بعد پوری طرح شہر آپ کے قابو میں آ جائے، پھر آپ آگے بڑھیں. تو یہ یعنی بہت زیادہ اوور ایمبیشیس ہوتے ہیں اور ایکسپینشن بہت تیز ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے، آپ شکست ہوتے ہیں. اچھا، بنیادی طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسلامی تحریک جو چلی وہ کہاں پر جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اختتام تو نہیں، خیر کہاں پر آ کے ضرورت پیش آئی کہ اب تجدید احیاء دین کی تحریک شروع کی جائے؟ دیکھیے صحابہ کرام میں ایسے لوگ موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ جہاں بھی کوئی چیز غلط ہوتی تھی اس کو ٹوکتے تھے. خود حضرت ابو بکر صدیق کے پہلے خطبے کو دیکھ لیجئے آپ، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں غلط راستے پر پڑ جاؤں تو تمہارا یہ فرض ہے کہ تم مجھے ٹوکو اور مجھے سیدھے راستے پر رکھو. اور یہی بات حضرت عمر سے بھی منقول ہے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب سادگی کچھ کم ہو گئی تو لوگوں نے پھر اعتراض کیا. بیت المال کے امانت ہونے کا تصور کچھ مجروح ہوا کچھ حد تک، لیکن وہی جو بادشاہی نظام تھا وہ دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا. ہاں، تو اس پر پھر کچھ تنقیدیں ہوئیں، اور پھر مسلسل ایسے لوگ اٹھے، یعنی جس میں اہم یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام بہت اہم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے نیک آدمی تھے اور قرآن کا گہرا فہم رکھتے تھے وہ. اور حضرت حسین کا نام بھی ہے اس میں، اور پھر بہت بڑا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. تو یعنی میں ابن حجر کو دیکھ رہا تھا، عسقلانی کو، تو دو لوگوں کے بارے میں نے پڑھا. تو ایک تو عبد الملک بن مروان کے بارے میں اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں. دونوں کے بارے میں ایک ہی لفظ آیا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد ان کا احوال بدل گیا. تو جو عبد الملک بن مروان کے بارے میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ پہلے یہ حدیث کا بڑا گہرا شغف رکھتے تھے، لیکن پھر 21 سال حکومت کی انہوں نے، 65 ہجری سے لے کر 86 تک. اور عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2-2.5 سال حکومت کی، 99 ہجری سے 101 ہجری تک. لیکن پھر وہ بدل گئے، پہلے کی لائف کچھ اور تھی. اور تو یہ بھی من جانب اللہ ایک توفیق ہوتی ہے کہ ریاست کو اپنے اصلی منہج اور اصلی ڈھنگ پر استوار کر دیا.